السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفاطر آخری رکوع ہے، پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 42 اور 43 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی، باللہ، اللہ کی، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائی ہوئی تھی۔ جہد ایمانہم، پکی قسمیں، یعنی تاکید کے ساتھ قسمیں اٹھائی تھی۔ کیا قسم اٹھائی تھی؟ لئن جاءہم، البتہ اگر آئے ان کے پاس، نذیر، کوئی ڈر سنانے والے، لیکونن اہدیٰ، البتہ وہ ہو جائیں گے سب سے زیادہ رہنمائی پانے والے، من احدی الامم، تمام امتوں میں سے۔ فلما جاءہم، پس جب آئے ان کے پاس، نذیر، ڈر سنانے والے، ما زادہم الا نفورا، نہیں اضافہ ہوا ان کی مگر نفرت میں، یعنی نفرت پیدا ہوئی اور نفرت میں اضافہ ہوا، ایک بات۔ دوسری، استکباراً، انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں۔ تیسری بات، ومکر السیئ، اور برے کاموں کا داؤ کیا، مکر و فریب کیا۔ ولا یحیق المکر السیئ، اور نہیں الٹے گا برا مکر الا باہلی، مگر انہی لوگوں پر جنہوں نے برا مکر کیا ہے، انہی پر وہ لوٹے گا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، پس یہ دیکھتے نہیں ہیں مگر پہلے لوگوں کے طریقہ کار کے مطابق۔ اللہ رب العزت نے جیسے پہلے لوگوں کے مکر انہی پر ڈالے، یہ تاریخی حقیقت ہے، تو ان کے مکر بھی انہی پر آئیں گے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پس ہرگز نہ پائے گا اللہ کا جو طریقہ ہے وہ تبدیل ہوتے ہوئے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کا جو طریقہ کار ہے اس کو ٹلتے ہوئے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی کائنات پر دسترس، گرفت، اور اللہ رب العزت آل ان آل ہے، خود مختار ہے، یہ پچھلے درس میں ہم سن چکے ہیں۔ اور پھر دلائل سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جو شرکا ہیں
جن کو شریک بنایا ہوا ہے، اللہ کے مقابلے میں بڑا سمجھتے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تو ایک معمولی سے ذرے کے مالک نہیں ہے، بلکہ کسی ذرے کو ہلا ہی نہیں سکتے، بلکہ اپنی زندگی کے مالک نہیں ہے وہ۔ یہ سارا تو اللہ کی قدرت ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ اگر ڈھیل دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تو اللہ کتنے تحمل والے ہیں۔ حالانکہ ایسے کفار، مشرکین، حزب الشیاطین کا تو صفایا کر دینا چاہیے، جو اللہ کے مقابلے میں ہے، اللہ کی سچی جماعت کے مقابلے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہے، لیکن اللہ برداشت کرتے ہیں، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے جو کیسر روم سے متاثر تھے، یہودی وغیرہ، عیسائی۔ دوسرا ایرانیوں سے متاثر تھے، مجوسی تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ عامر بن لحی نے یہ اللہ کے گھر میں بت لا کے رکھے ہوئے تھے، مختلف قسم کے تفصیلات ہیں ان کی۔ اور ایک وہ تھے جو اپنے آپ کو حنیفی کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت قائم کرتے تھے۔ یہ لوگ جب ملتے تھے یہودیوں کو، جا کے سفر ہوتا تھا شام کا، تو کہتے تھے کہ ان کے پاس تو اللہ کے نبی آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نذیر نہیں آیا، لہذا ان کے سامنے قسمیں اٹھاتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اللہ کا نبی آ گیا، کوئی نذیر آ گیا، کوئی رہنما آ گیا، تو ہم فوراً اس کی پیروی کریں گے۔ اس حقیقت کو اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو تیسرا گروہ تھا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ بڑی بڑی پکی اس نے قسمیں اٹھائی ہوئی تھی۔ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر کوئی آیا نذیر، ڈر سنانے والا، تو لَيَكُونُنَّ أَحْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو جتنی بھی امتیں ہیں سب میں سے زیادہ ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کے قریب ہوں گے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب آئے ان کے پاس نذیر، ڈر سنانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا ہوا؟ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ان کی نفرت میں اضافہ ہوا۔ میرے عزیزو، یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ کفر، شرک اور شیطانی جماعتوں سے وابستہ ہو جائے اور پختہ ہو جائے، وہاں انفرادیت آ جاتی ہے، مالی مفاد آتا ہے، معاشی مفاد آتے ہیں، سیاسی مفادات ہوتے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اور نفرت ہو گئی، ما زادہم الا نفورا، نفرت بڑھ گئی۔ دوسری بات، استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کیا۔ استکبار باب استفعال ہے، جس کا معنی ہے کہ انہوں نے تکبر اپنے اندر پیدا کر لیا، یعنی آمریت پیدا کی، سرداری ظالمانہ نظام اور مضبوط کیا۔ بلکہ سرداری ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کی تو بڑی دور کی بات تھی، مقابلے پہ آ گئے۔ یہ ہے استکباراً فی الارض، یہ شہنشاہیت، آمریت، سرمایہ پرستانہ سوچ، سیاسی سطح پر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا کہ ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ اور یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم یہاں کے مالک ہیں، آپ کون ہوتے ہیں
یہ چھوٹی سی جماعت غریبوں کی پیدا کر کے ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر داؤ مکر چلے، ومکر السیئ، مختلف قسم کے غلط داؤ پیچ چلے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حزب اللہ سچی جماعت کو ناکام کیا جائے۔ لیکن وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو جتنے داؤ پیچ ہے، جتنا مکر و فریب ہے، جتنی دغا بازی ہے، اس کا نقصان کرنے والے کو ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر دیکھا بڑی تکبر کے ساتھ یہ استکبار الفلرس، آمرانہ سوچ کے ساتھ یہ آتے ہیں کہ ہمارے پاس افراد بھی زیادہ، وسائل زیادہ، لشکر زیادہ، اور پھر مکر السیئ، مختلف ہیلے بہانے، مختلف داؤ پیچ چلنے کی کوشش کی، تو انہی کے خلاف وہ داؤ پیچ آگے انہی کو نقصان ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ۔ آپ تاریخ کو دیکھیے، تاریخی تسلسل دیکھیے میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں۔ یہ جو تاریخ اللہ بیان کرتے ہیں، سچی تاریخ، یہ غور و فکر کے لیے ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ یہ ہے کہ اگر نمرود اور اس کی اشرافیہ نے ایک ظالمانہ نظام قائم کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی فکر کو، فلسفی کو تسلیم نہیں کیا، مقابلے ہوئے ہیں، باقاعدہ جنگیں ہوئیں، سارا پروسیس ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مقابلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ یاد رکھیے، ایک جماعت وہ ہے جو سچی جماعت ہے، جو نذیر اللہ نے بھیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں، اللہ کی رٹ کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ جماعتیں ہیں جو شیطانی جماعتیں ہیں، وہ اللہ کی رٹ کو قائم نہیں کرنے دیں گے، مقابلے پہ آئیں گے۔ اب یہ مقابلہ ہوگا اور اللہ سچی جماعتوں کو غالب کریں گے، جد و جہد کرنی پڑے گی، اللہ کی رہنمائی میں کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اللہ آزمائیں گے پھر، لیکن اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، پورا اترنا ہے، کامیابی اللہ دیں گے۔ اس لیے اللہ کا یہ طریقہ کار ہے۔ دنیا میں کامیابی اسی شکل میں ہوگی جب ایک سچی جماعت تیار ہو کے جھوٹی جماعتوں کا مقابلہ کرے گی، اس کے سسٹم کو توڑے گی، تو اللہ کا سسٹم غالب ہوگا، اللہ کی رٹ غالب ہوگی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ تبدیل نہیں ہونی۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹوں پر غلبہ ہو تو جھوٹے نظام کو توڑنا پڑے گا، ظلم کے نظام کو، کفر، شرک، منافقت کے نظام کو شکست دینی پڑے گی، اللہ کی رٹ قائم کرنی پڑے گی۔ تو دیکھیے اللہ آج بھی مدد فرمائیں گے، یہی ہے سنت اللہ۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔